बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वाला आलिही व अस्हाबिही अजमईन अम्मा बाद। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रमज़ान बहुत करीब आ चुका है, अब एक हफ्ते भी नहीं रह गए हैं, सिर्फ 3-4 दिन रह गए हैं रमज़ान में। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है रमज़ान की और क्यों ये सारे के सारे महीनों में सबसे अफजल महीना माना जाता है। ऐसा क्या क्या हुआ था इस महीने में जो हमारी इस्लामिक हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि रमज़ान का महीना बहुत अफजल होता है। जैसे कि हफ्ते में सबसे अफजल दिन जुमा को माना जाता है, यानी कि फ्राइडे को, उसी तरह से पूरे साल में जो रमज़ान का महीना है वो सबसे इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट मंथ होता है। ये वो महीना होता है जिसमें अल्लाह ताला की रहमत बारिश की तरह बरसती है अपने बंदों के ऊपर, क्योंकि जो भी शैतान होते हैं वो चेंड हो जाते हैं रमज़ान की चांद रात वाले दिन, और फिर बाद में उनको अनचेन किया जाता है ईद के एक दिन पहले, यानी कि जब ईद की चांद रात होती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी रहमत की बात यही है कि अल्लाह ताला शैतानों को चेन कर देते हैं, क्योंकि शैतान ही है जो आपके दिमाग में हर टाइम वसवसे पैदा करते हैं, हर टाइम आपको बहकाने की कोशिश करते हैं। और ये आयत हम पहले भी पढ़ चुके हैं जहां पे उसने अल्लाह ताला को खुला चैलेंज किया था कि मैं तेरे नेक बंदों को जरूर बहकाऊंगा, मैं उनके सीधे से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा, और उन्हें हर हद तक कोशिश करूंगा तेरे रास्ते से भटकाने की, यानी कि सिरातुल मुस्तकीम से उन्हें हटाने की पूरी कोशिश करूंगा। सामने से आऊंगा का क्या मतलब है कि मैं उन्हें फ्यूचर की उलझनों में हमेशा उलझा के रखूंगा, उन्हें हमेशा परेशान करूंगा कि चलो तुम रोजे बाद में रख लेना, नमाज बाद में पढ़ लेना, अभी तुम सिर्फ अपने कैरियर पे फोकस करो, नहीं तो आगे कमाओगे क्या, अपने बच्चों को क्या खिलाओगे। इसी तरह से पीछे से आने का क्या मतलब है कि मैं उन्हें पास्ट की बातों से बाहर नहीं आने दूंगा। जैसे अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं बहुत मर्सीफुल हूँ, अल्लाह ताला अर्रहमान है, अर्रहीम है, आपके हर गुनाह को माफ कर देते हैं। चाहे कोई समुंदर के कतरे भर भर के गुनाह अल्लाह ताला के पास लेके आए, चाहे कोई जमीन से लेके आसमान तक गुनाह भर के लेके आए, लेकिन फिर भी अगर वो दिल से एक बार तौबा करता है, एक बार अपनी आंख से आंसू गिराता है, तो अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह को माफ करने पे बेशक कादिर हैं। ठीक है, अल्लाह ताला ना सिर्फ उसको माफ करते हैं बल्कि उसके गुनाहों को नेकियों में भी बदल देते हैं। तो अल्लाह ताला की ये मर्सी है हमारे लिए। लेकिन फिर भी शैतान किस तरह से लोगों को वसवसे डालता है कि तुमने तो इतने गुनाह किए हैं पास्ट में कि अब तुम क्या करोगे नमाज पढ़ के, अब तुम क्या करोगे सही रास्ते पे आके, इसकी कोई जो है माफी नहीं है। ये सब चीजें बहुत कह के बहकाता है। लेकिन याद रखिएगा कि अल्लाह ताला मोस्ट मर्सीफुल है और वो अपने बंदों को जानते हैं। खुद अल्लाह ताला कहते हैं कि बेशक इंसान को कमजोर हमने पैदा किया है, तो वो खुद मानते हैं कि इंसान कमजोर है, बार बार भटक जाता है, बार बार उससे गुनाह हो जाते हैं। लेकिन तरीका क्या है, इसका सही रास्ता क्या है कि हमें बार बार अल्लाह ताला के पास पलट के आना होगा। ठीक है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा था कि आदम अलैहिस्सलाम की हर एक औलाद गुनहगार है, लेकिन उनमें से बेस्ट वो लोग हैं जो जल्दी से तौबा करते हैं और वापस अपने रब के पास रुजू करते हैं। ठीक है, इसी तरह से दाएं से आने का क्या मतलब है कि मैं उन्हें सही दीन को प्रैक्टिस नहीं करने दूंगा और उन्हें बहकाता रहूंगा, और बाएं से आने का क्या मतलब है कि मैं उन्हें गलत कामों की तरफ मोटिवेट करूंगा। ठीक है, तो इस तरह से शैतान ने हमें चारों तरफ से घेर के रखा है। तो सिर्फ ये इकलौता महीना होता है जब शैतान हमसे दूर होता है और हम अपने नफ्स के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक अल्लाह ताला की इबादत कर सकते हैं और उनके साथ अपना एक कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो रमजान का सबसे बेसिक जो मोटिव है वो आपका क्या होना चाहिए कि जिस तरह आप रमजान में एंटर कर रहे हैं, जिस लेवल पे आप अभी हैं, जो आपके तकवे का लेवल अभी है, जो आपके ट्रस्ट का, फेथ का लेवल अभी है, रमजान जब खत्म हो, जिस दिन चांद रात हो, तो उस दिन आप अपने ईमान में मजबूती और इजाफा फील करिए। ठीक है, तो एक महीने की ये जो ट्रेनिंग होती है रमजान की, वो इसीलिए होती है कि आप अपने ईमान को बढ़ा सकें। साथ ही ये जो ट्रेनिंग है ये आपके बाकी के 11 महीने में काम आएगी। बाकी के 11 महीने में आपको इसी तरह से अपने सिरातुल मुस्तकीम पे जमे रहने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो इस एक महीने में अल्लाह ताला शैतान को चेन करते हैं, शैतान को बंद कर देते हैं, ताकि हम फ्री हो सकें अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए और कोशिश कर सकें अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने की। और ताकि जब ईद हो जाए, उसके बाद जब रमजान के बाद अनचेन होते हैं शैतान, यानी कि जब वो छोड़ दिए जाते हैं, तो फिर उनका असर हमारे ऊपर कम हो सके। ठीक है, तो ये एक महीने की ट्रेनिंग पीरियड होती है, आप ऐसे कह सकते हैं, जो अल्लाह ताला ने हमें समझाने की कोशिश करी है।
دیکھیے ایک چیز اور ہے جو رمضان کے بارے میں مجھے بہت خوبصورت لگتی ہے. رمضان کے اندر ہوتا کیا ہے, ہم دن بھر روزہ رکھتے ہیں, رائٹ, یعنی کہ صبح سے لے کے شام تک, جب تک اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا, جب تک اللہ رب العزت کی اجازت نہیں ہوتی ہے, ہم کچھ نہیں کھاتے پیتے. آلدو جو چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہوتی ہیں وہ حلال ہوتی ہیں. جیسے کہ اگر سپوز آپ نے افطاری بنائی, بہت ساری چیزیں جو آپ کے دسترخوان پہ لگی ہوئی ہیں وہ حلال ہیں, اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں اذان کے انتظار میں کہ کب میرا رب مجھے اجازت دے تو میں پھر کھانا شروع کروں. تو جب رمضان میں ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں, تو کیا رمضان کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی حرام چیزیں نہیں چھوڑ سکتے؟ حرام چیزوں میں کیا چیزیں آتی ہیں, جیسے کہ سود, جو ہم لوگ سود کا بزنس کرتے ہیں, یا کوئی بھی چیزیں ایسے جو دیکھتے ہیں جو حلال نہیں ہیں, یا اور بھی چیزیں جو صغیرہ کبیرہ گناہ ہیں. تو کیا یہ سب چیزیں ہم اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں چھوڑ سکتے؟ جب ہم رمضان میں ایک مہینے تک ان کی اجازت کے بنا حلال چیزیں نہیں کھا رہے ہیں, تو کیا ہم بعد میں حرام نہیں چھوڑ سکتے؟ تو یہ اسی لیے میں نے کہا کہ ایک ٹریننگ پیریڈ ہوتا ہے جس میں کہ آپ کو اس چیز کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ اگر آپ حلال چھوڑ سکتے ہیں اپنے رب کے لیے, تو آپ حرام بھی چھوڑ سکتے ہیں رمضان کے بعد. ٹھیک ہے, تو رمضان کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ جو ہے بھوکے پیاسے دن بھر رہیں. بہت سارے لوگوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ فجر میں سوتے ہیں اور وہ سیدھا عصر میں اٹھتے ہیں یا مغرب میں اٹھتے ہیں. یہ بالکل بھی صحیح طریقہ نہیں ہے, روزہ کا حق نہیں ادا ہوتا اس سے. کیونکہ اگر آپ نے روزہ رکھا ہے تو آپ کو ہر مومنٹ وہ فیل ہونا چاہیے کہ آپ نے روزہ رکھا ہے واقعی, اور وہ جو ایک تڑپ ہوتی ہے بھوک پیاس کی وہ آپ کو فیل کرنی چاہیے, تبھی آپ روزے کا جو اصلی لطف ہے وہ اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو رمضان میں کوشش کرنی چاہیے آپ کو کہ اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ٹائم جاگیں, اور جس سے کہ آپ اس کو فیل کر سکیں اور اس کو پھر اپنی عبادت میں گزار سکیں. ٹھیک ہے, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن انہیں عبادت سے کوئی مطلب نہیں ہوتا, انہیں نمازوں سے کوئی مطلب نہیں ہوتا, اور وہ بہت پراؤڈلی کہتے ہیں کہ ہم نے روزہ تو رکھا ہوا ہے. تو یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی عبادت چاہیے, آپ کا فاقہ بالکل نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, تو آپ باقی کے دنوں میں بھی اگر نہیں کھاتے ہیں تو یہ فاقہ کہلائے گا. اسی طرح سے رمضان میں جو ہم نہیں کھاتے پیتے تو وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ان کے حکم سے ہوتا ہے. تو اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ رکھ کے بہت ساری عبادت کریں, اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں, اپنے لیے مغفرت مانگیں, اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت مانگیں, اور بہت ساری اچھی عبادتیں کریں. ٹھیک ہے, جس سے کہ روزے کا حق ادا ہو سکے. یہ صرف اس کا نام نہیں ہے کہ آپ نے صبح سحری کر لی اور پھر سو گئے اور پھر سیدھا عصر میں آپ اٹھ رہے ہیں, یہ بالکل بھی صحیح طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, دیکھیے رمضان ایک بہت خوبصورت مہینہ ہے, اور اس کے لیے ابھی سے انسان کو دعا کرنی چاہیے کہ یا رب اس رمضان کو میری زندگی کا سب سے خوبصورت رمضان بنا دے, اور اس رمضان میں میرا آپ کے ساتھ ایسا کنیکشن بلڈ ہو جائے جیسا کبھی نہیں ہوا. تو سب لوگ اپنی دعاؤں میں یہ دعا ضرور شامل کیا کریے کہ یا رب یہ رمضان میری زندگی کا سب سے بہتر اور سب سے خوبصورت, سب سے عمدہ رمضان ہو, جس میں آپ کے ساتھ بہت ہی زیادہ اچھا کنیکشن بلڈ کر سکوں. ٹھیک ہے, اور رمضان کے آخری عصرے تک پہنچتے پہنچتے میرا ایمان جو ابھی ہے وہ بہت اپ ہو جائے, بہت زیادہ رائز ہو جائے, اور پورے سال پھر میں اسی ایمان پہ رہ سکوں, تاکہ جب اگلا رمضان آئے تو میں اس سے اور اوپر جانے کی کوشش کروں. ریدر یہ کہ جب رمضان ختم ہوتا ہے, کتنے سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ عید والے دن وہ نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں 5 ٹائم کی. رمضان میں تو ہم بہت کثرت کے ساتھ 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں, سحری کرتے ہیں, ہمارا ایمان بہت ہائی ہوتا ہے, لیکن جیسے ہی عید والا دن آتا ہے تو آپ خود اپنے گھر میں اپنے آس پاس دیکھیے کہ کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو عید والے دن فجر پڑھتے ہیں, یا عید والے دن وہ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں. تو رمضان کا پرپز یہی ہے کہ وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے 5 وقت کی نماز کو مینٹین کرنا ہے باقی کے 11 مہینے میں. ٹھیک ہے, تو نہ کہ یہ کہ ہم لوگ اگلے ہی دن بھول جاتے ہیں کہ رمضان کا پرپز کیا تھا. ہمارا تو یہ رہتا ہے کہ چلو جان چھوٹی, عید آ گئی, عید منا لیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر خوشی خوشی اب اپنا دونوں ٹائم کھانا کھائیں گے. دیکھیں عید انہی لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے رمضان کو انجوائے کیا ہے, باقی تو عید مناتے سب کو ہی ہیں. جب کبھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں تو سب شامل ہو جاتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم بھی مسلمان ہیں, ہمارے لیے بھی عید ہے, لیکن جو عید کا مزہ ہے, عید کا لطف ہے, وہ وہی اٹھاتا ہے جو رمضان میں روزے رکھتا ہے, عبادت کرتا ہے. اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے اس کے لیے ایک چھوٹا سا گفٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اور جیسا کہ ہم جو ہے پہلے پارے میں آلریڈی پڑھ چکے ہیں, جہاں پہ ایک آیت آتی ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کبھی ان کے اوپر لائٹ پڑتی ہے, یعنی کہ جب کبھی منافقین کے اوپر لائٹ پڑتی ہے, انہیں راستہ دکھتا ہے تو وہ دوڑ دوڑ کے اس میں چلتے ہیں, لیکن جہاں کہیں ان کے اوپر اندھیرا چھاتا ہے تو وہ چپ چاپ کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جب ایسے مسلمان جن کے اوپر جب لائٹ پڑتی ہے تو وہ دوڑ کے جاتے ہیں, یعنی کہ جب عید آتی ہے تو سب مسلمان بن جاتے ہیں, سب کو بھائی عید منانی ہوتی ہے, سب کو نئے کپڑے خریدنے ہوتے ہیں, لیکن جب ان کے اوپر لائٹ نہیں ہوتی, اندھیرا ہوتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی کہ جب کبھی قربانی کی بات آتی ہے تو انہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے کہ کیوں ہمیں قربانی کرنی ہے. جیسے کہ جب رمضان میں روزے رکھنے کا وقت آتا ہے, جب رمضان میں یہ بات آتی ہے کہ لیلۃ القدر کی رات جاگنی ہے, جب یہ بات آتی ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے, تو پھر ہر کوئی یہ کہنے لگتا ہے بھائی ٹائم کہاں ہے, بھائی
हो कैसे पाएगा भाई, हम तो बहुत थके होते हैं, लेकिन ईद मनाने सबको ही आ जाते हैं। तो याद रखिएगा ये मुनाफिकीन की निशानी है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने जिस तरह हमें ईद दी है मनाने के लिए, उसी तरह से रमजान भी दिया है, तो दोनों की वैल्यू है, ठीक है। रमजान की वैल्यू को समझिए, और ये महीना मंथ ऑफ फॉरगिवनेस का है, इसमें आप जितना ज्यादा हो सके अपने गुनाहों की माफी मांगे, और कोशिश करें कि जब ईद आए तो आपका नमाय अमाल अल्लाह ताला इंशाअल्लाह बिल्कुल साफ करके आपको लौटाएं, उसमें आपके जो भी पास्ट के गुनाह हैं वो पूरी तरीके से डिलीटेड हो, और आपका नमाय अमाल सिर्फ और सिर्फ नेकियों से भरा हो इंशाअल्लाह, ताकि अभी तक जो हम खसारे में पड़े हुए हैं हम उससे बाहर आ सकें, ठीक है। तो चलिए सेशन हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो रमजान है इसकी आयत कुरान शरीफ में कहाँ आती है। देखिए, जब भी कभी मैं आपको कोई भी सेशन देती हूँ, कोई भी लेक्चर देती हूँ, तो मेरा पर्पस यहाँ पे बस ये रहता है कि मैं आपको हर चीज कुरान या सुन्नत से निकाल के दूं, ठीक है। तो इसीलिए मैं एज अ प्रूफ यहाँ पे स्लाइड्स भी लगा देती हूँ, जिससे कि आपको कोई डाउट ना रहे। तो सबसे पहली बार सूर्य अल बकरा की आयत नंबर 183 में रमजान का जिक्र आता है, इसको हम पढ़ लेते हैं। और याद रखिएगा ये इकलौती जगह है, यानी कि ये इकलौती सूरत है जहां पे आपको रमजान के बारे में आयत मिलेगी, ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल लजीन आमनू, ए लोगों जो ईमान लाए हो, कुतिबा अलैकुम, फर्ज किया गया तुम पर, अस्सियामु, रोजों को, कमा, जिस तरह, कुतिबा अलल लजीना, फर्ज किया गया था उन लोगों पर, मिन कबलिकुम, जो तुमसे पहले थे, लाल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार हो जाओ। तो ये एक आयत में अल्लाह ताला ने रोजे का पर्पस बता दिया कि ए लोगों जो ईमान लाए हो। अब जो कोई भी ईमान लाया, जो कोई मुसलमान के दायरे में आ गया, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, उन सभी से अल्लाह ताला का खिताब है कि कुतिबा अलैकुमुस सियामा, यानी कि फर्ज किया गया है तुम पर रोजों को, कमा, जिस तरह, कुतिबा अलल लजीना मिन कबलिकुम, फर्ज किया गया था रोजों को तुमसे पहले, यानी कि जो तुमसे पहले लोग आए थे उनके ऊपर भी रोजे फर्ज थे। लाल्लकुम तत्तकून, पर्पस क्या है, ताकि तुम परहेजगार हो जाओ। अब तत्तकून जो है वो मुत्तकी वर्ड से थोड़ा सा मिलता जुलता है। तत्तकून कौन लोग होते हैं, परहेजगार कौन लोग होते हैं, जो मुत्तकीन होते हैं। और मुत्तकीन की क्या क्या खासियत है वो हम पहले पारे में बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी, वो लोग जो गैब पर ईमान लाते हैं, व युक़ीमूना सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, और वो नमाज को कायम करते हैं और वो खर्च करते हैं जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से, ठीक है। तो मैंने आपको वहां पे बताया था कि सबको मुत्तकीन की कैटेगरी में आने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि शुरू में हमने पढ़ा था कि 4 कैटेगरीज का जिक्र करते हैं अल्लाह ताला। फर्स्ट हो गई मुत्तकीन, सेकंड हो गई काफिर, थर्ड हो गई मुनाफिकीन, और फोर्थ हो गई फासिक, ठीक है। तो ये 4 कैटेगरीज अल्लाह ताला बताते हैं, और हमें सबको कोशिश करनी चाहिए कि मुत्तकीन की कैटेगरी में फॉल करें, या जो भी हमारे अंदर कमी है उसको हम पूरी करें, जिससे कि हम इस कैटेगरी में आ सकें, ठीक है। क्योंकि फलाह किसके लिए है, मुत्तकीन के लिए। क्योंकि जब मुत्तकीन की कैरेक्टरिस्टिक्स अल्लाह ताला बयान करते हैं, उसके बाद ही कहते हैं उलाइका अला हुदा मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून, कि यही वो लोग हैं, मुत्तकीन लोग, जो हिदायत पर हैं अपने रब की तरफ से, और यही लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस कैटेगरी में खुद को फॉल करवा सकें। तो सबसे पहले देखिए रमजान का इंपॉर्टेंस क्या है। इसको हम देखेंगे इस्लामिक हिस्ट्री में कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी आज के दिन, जिसकी वजह से हम रमजान को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। इस मंथ में क्या क्या चीजें हुई थी वो हम देखेंगे। सबसे पहले एक जो सबसे खास चीज हुई थी वो क्या थी कि इसी मंथ में कुरान रिवील हुआ था, ठीक है। इसको हम पहले भी अपने एक सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, जहां पे हमने पढ़ा था कि किस तरह से कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रिवील होना स्टार्ट होता है। रमजान की रात होती है, बेसिकली लैलतुल कदर की रात होती है, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में बैठे होते हैं तन्हा, और वहां पे जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक इंसान की शक्ल में उनके सामने नमूदार होते हैं, और फिर पहली आयत कुरान की उनके ऊपर रिवील की जाती है, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, कि पढ़ो अपने रब का नाम लेके जिसने तुम्हें पैदा किया, ठीक है। तो सबसे पहली और फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि कुरान इस मंथ में रिवील हुआ था, ठीक है। और ये कब रिवील हुआ था, लैलतुल कदर की रात में। लैलतुल कदर कब होती है, जो आखिरी 10 दिन होते हैं, यानी कि जो लास्ट अशरा होता है रमजान का, उसमें हम लोग अल्टरनेट डेज में उसको ढूंढते हैं, ठीक है। और जिसने लैलतुल कदर को पा लिया तो उसने 1000 महीनों तक इबादत की, इसके इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो कुरान क्यों इंपॉर्टेंट है ये सब जानते हैं, क्योंकि कुरान हमारा इमाम है, हमारे लिए एक हिदायत है जो अल्लाह ताला ने भेजी है। और कोई भी चीज, जैसे कि बहुत सारी सुन्नतें हैं जो चेंज हो गई हैं, बहुत इख्तलाफ पाया जाता है अलग अलग चीजों में, लेकिन कुरान में जो लिखा है वो बिल्कुल बरहक है, ठीक है। तो कुरान को कोई भी चेंज नहीं कर सकता, उसका एक जबर जेर
पेश नुक्ता कहीं कुछ भी कन्वर्ट नहीं हुआ आज तक। आप यहाँ पे अगर कोई मुसहफ उठाएंगे, कोई कुरान उठाएंगे, और कोई कुरान आप सऊदी में उठाएंगे, दुबई में उठाएंगे, तो हर जगह आपको वही नुक्ते मिलेंगे, वही पेश मिलेंगे, हर जगह वो कुरान यानी कि वो किताब बिल्कुल सेम होगी। ठीक है, तो कुरान हमारे लिए इमाम है, यानी कि जिसको भी हिदायत चाहिए तो वो इस किताब को खोले और इसको समझे, इसको पढ़े कि उसके रब ने इसमें क्या फरमाया है। और कभी भी आप कुरान को बस रैंडम खोल के पढ़ना मत शुरू कर दिया करिए, रादर आप कुरान को जब भी खोलिए तो आप ये सोचिए कि आप ये पढ़ने जा रहे हैं या ये सुनने जा रहे हैं कि आपके रब ने आपसे क्या कहा है। आप उसके हरफ को कभी छू के फील किया करिए कि ये मेरे रब का कलाम है और इसमें जो बातें लिखी हुई हैं वो डायरेक्टली मेरे रब की तरफ से मेरे पास आई हैं। यानी इसमें कोई बीच में इंटरमीडिएटरी नहीं है कि किसी ने कोई बात बना के हमारे तक पहुंचाई। जो वही आई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वो बिल्कुल उसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे तक पहुंचाया है। ठीक है, तो कुरान को इस लहजे में कभी फील करने की कोशिश किया करिए कि ये आपके रब का कलाम है और इसमें हर एक बात जो लिखी हुई है, हर एक जो हर्फ लिखा हुआ है वो आपके रब की तरफ से आया हुआ है। तो बहुत ही फिर खुशू फील होता है, बहुत ही मोहब्बत आती है इस किताब से। तो कुरान क्योंकि हमारे लिए इमाम है और इसी मंथ में ये रिवील हुआ है, इसीलिए रमजान की एक इंपॉर्टेंस है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और इसकी आयत हमें कुरान शरीफ में कहाँ मिलती है? सूरह अल बकरा आयत नंबर 185। इसमें क्या बात हुई है? शहरु, ये महीना है, रमजान अल-लज़ी, रमजान का जिसमें उनजिला नाजिल हुआ, फी हिल कुरान, यानी कि इसमें कुरान नाजिल हुआ, हुदल लिन्नासी, जिसमें हिदायत है लोगों के लिए, वबय्यनातिन, और वाज़े निशानियां हैं, मिनल हुदा, हिदायत में से, वल फुरकान, और फुरकान में से। मतलब क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने कहा कि ये रमजान का महीना वो है जिसमें कि हमने नाजिल किया है कुरान को। और कुरान क्या चीज है? इसमें हिदायत है लिन्नासी, लोगों के लिए। यहाँ पे ये नहीं कहा कि सिर्फ मोमिनीन के लिए है, क्योंकि देखिए कभी भी बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स होते हैं जो कुरान को इस पर्पस के लिए खोलते हैं कि हम इसमें कोई कमी निकालें, कोई जो है इख्तलाफ निकालें, और बाद में वो पढ़ते पढ़ते मुसलमान हो जाते हैं, उनका दिल पिघल जाता है और वो मुसलमान हो जाते हैं, वो अपने रब को पहचान लेते हैं। तो इसीलिए कहा कि इसमें हिदायत है तमाम लोगों के लिए, सिर्फ मोमिनीन के लिए नहीं है। और बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई बहन ऐसे हैं जिनको कि अफसोस से कहना पड़ता है कि वो पढ़ के भी हिदायत नहीं पाते, क्योंकि वो रट्टे की तरह बस पढ़ते रहते हैं इस किताब को, कभी इसकी जो इज्जत है वो नहीं बख्शते हैं, और यही रीजन है कि वो हिदायत नहीं पाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे मुस्लिम भाई बहन नहीं पाते हिदायत, वहीं बहुत सारे नॉन मुस्लिम हैं जिनको हिदायत मिलती है और वो इस्लाम की तरफ आ जाते हैं। तो इसमें तमाम के तमाम लोगों के लिए हिदायत है, आदम अलैहिस्सलाम से लेके जो आखिरी शख्स इस दुनिया में आएगा उन सब के लिए अल्लाह ताला ने हिदायत इसमें रखी हुई है। बस ये हमारा काम है कि हम इस किताब को पहले खोलें, तो इसका हक अदा करें, इसको पढ़ें, इसको समझें, दुआ करें कि यार अब मैं से हिदायत चाहती हूँ, तो कैसे नहीं अल्लाह ताला फिर हिदायत देंगे आपके दिल को। तो इसीलिए कहा कि ये रमजान वो महीना है जिसमें कि हमने नाजिल किया है कुरान को, और इसमें हिदायत है लिन्नासी, लोगों के लिए, तमाम लोगों के लिए, वबय्यनातिन, और वाज़े निशानियां हैं। ये क्यों कहा है? क्योंकि कुरान में देखिए बहुत सारे आपको प्रूफ मिल जाएंगे, ऑल्दो आपको प्रूफ की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर अल्लाह ताला ने कहा कि उन्होंने जमीन आसमान बनाया, हर चीज बनाया, तो हमारा इस पे ईमान है। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने इसमें वाज़े निशानियां रखी हैं, हर चीज को डिस्क्राइब किया। अभी कुछ दिनों पहले मैं सूरह अल अराफ पढ़ रही थी, उसमें जो है अल्लाह ताला ने वाटर का जो सर्कुलेशन है, यानी कि जो वाटर का सिस्टम की किस तरह से जो बदलियां होती हैं, वो जहां पे पानी होता है वहां से पानी एब्जॉर्ब करती हैं, फिर ऐसी जगह पे जाके बरसती हैं जहां पे बंजर जमीन होती है, और फिर वहां पे हम नबात उगाते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं। तो इस तरह से उन्होंने वाटर का सिस्टम जो है, वाटर का सर्कुलेशन सिस्टम, उसको बयान किया। तो इसी तरह से अल्लाह ताला कहते हैं कि फबियाई आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि अपने रब की तुम किस किस नेमत को झुठलाओगे। सूरह रहमान पढ़ के तो देखिए किस तरह से अल्लाह ताला ने कितने सारे प्रूफ वहां पे दिए हैं। तो इसीलिए कहा कि वबय्यनातिन, और इसमें वाज़े निशानियां हैं, मिनल हुदा वल फुरकान, हिदायत और फुरकान के पर्सपेक्टिव से। फिर आगे फरमाया, यहाँ पे एक तरह से कॉमा है, आप समझ सकते हैं, फमन शहीदा, जो कोई तुम में से पाए, यानी कि जो कोई तुम में से हाजिर हो, मिनकुम, तुम में से, अशहरु, यानी कि इस महीने को, यानी कि जो इस महीने को तुम में से पाए, अगर वो हेल्दी है, अगर वो रोजे रख सकता है, अगर उसके ऊपर रोजे फर्ज हो चुके हैं, तो फिर वो रोजे रखे। फल यसुम हो, यानी कि फिर उसे रोजे रखना मैंडेटरी है। वमन काना, और जो कोई हो तुम में से मरीजन, मरीज, औ अला सफरिन, या फिर हो वो सफर पे, फइद्दतुन मिन अय्यामिन उखर, तो वो इसकी गिनती पूरी करे दूसरे दिनों में। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, सिर्फ 2 तरह के लोगों के लिए रोजे में छूट दी गई है। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर बहुत ज्यादा शदीद गर्मी है और आपका सफर बहुत तवील है, आपको दूर कहीं जाना है, तो आप रोजे छोड़ सकते हैं, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है कि आप रमजान के बाद उसको कहीं और
کسی اور دن اس کو فلفل کریں. یعنی کہ اگر آپ کو 30 روزے رکھنے ہیں, 30 روزے آپ کے اوپر مینڈیٹری ہیں, اگر آپ سپوز رمضان میں ایک دن کہیں ٹریول کرنے چلے گئے تو آپ اس دن روزے مت رکھیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے, اور یہ کہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے؟ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو کوئی ہو تم میں سے مریض او علی سفرن, یا ہو وہ سفر پہ, فعدۃ من ایام اخر, تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. ٹھیک ہے, کب رکھے؟ دوسرے دنوں میں, یعنی کہ رمضان میں چھوڑ کے دوسرے دنوں میں رکھے. اب ہم اس کو اپنے اوپر بہت کبھی کبھی زبردستی کرتے ہیں, اور کبھی اگر ہم مریض ہیں, یعنی کہ ہم مان لیجیے سپوز ہماری طبیعت خراب ہو گئی, لیکن ہم زبردستی روزے رکھتے رہتے ہیں تاکہ ہماری طبیعت اور بگڑتی چلی جائے. لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مشکل نہیں کھڑی کرنا چاہتے. تو کیا فرمایا کہ اگر تم مریض ہو, اگر تمہاری طبیعت نہیں صحیح ہے, اگر تم صحت میں نہیں ہو, یا تمہیں سفر کرنا ہے, کہیں دور جانا ہے, تو تم روزے آرام سے چھوڑ دو. لیکن کنڈیشن بس ایک ہے کہ تم اس روزے کو رمضان کے بعد کسی اور مہینے, کسی اور دن میں پورے کر لینا. ٹھیک ہے, یرید اللہ, اللہ چاہتا ہے, بکم اليسرا, تمہارے لیے آسانی, ولا یرید, اور نہیں چاہتا وہ تمہارے لیے بکم العسرا, تنگی. یعنی کہ اگر تم مریض ہو, روزے نہیں رکھ سکتے, اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ تمہارے پر مینڈیٹری کر دیتے کہ تم مریض ہو, چاہے سفر میں ہو, لیکن تمہیں روزے رکھنا ہے, تو تمہارے لیے مشکل ہو جاتی, تم مشقت میں پڑ جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانی چاہی ہے, تمہارے لیے روزوں کی ڈھیل دی ہے کہ اس 2 کنڈیشن میں تم روزے چھوڑ سکتے ہو. تو اسی لیے آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تمہارے لیے آسانی, اور نہیں چاہتے وہ تمہارے لیے کوئی تکلیف یا کوئی تنگی. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, تاکہ تم پوری کرو اس کی گنتی, وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ, اور تاکہ تم اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرو, عَلَى مَا هَدَاكُمْ, اس بات کے لیے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی, وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور تاکہ تم شکر ادا کرو. ٹھیک ہے, یہ آسانی کیوں دی گئی ہے آپ کو؟ تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. فائن, تو یہ ایک آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا کیا امپورٹنس ہے, اور کس طرح سے اس میں قرآن نازل ہوا ہے, اور کس طرح سے آپ کو روزے رکھنے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ دیکھیے, جو لیڈیز پرابلم ہوتی ہے, ان کیس اگر آپ کو پیریڈس ہیں, یا آپ بریسٹ فیڈنگ کراتے ہیں, یا آپ پریگننٹ ہیں, تو پھر آپ کو اجازت ہے کہ آپ روزے چھوڑ کے آپ بعد میں کبھی اور اس کو فلفل کر سکیں. ٹھیک ہے, اچھا, یہاں پہ تیسری کنڈیشن بھی جنریٹ ہوتی ہے. تیسری کنڈیشن کیا ہے؟ سپوز کوئی مریض ہے, کوئی مان لیجیے انسان ہے, اس کو کینسر ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, یا اس کو کوئی ایسی جان لیوا بیماری ہو چکی ہے کہ اس کو نہیں پتا ہے کہ وہ کب تک ٹھیک ہوگا. جیسے مان لیجیے وہ 65 ایئرس کا ہے, 65 سال کا ہے, اور اس کو کینسر کی بیماری ہو گئی ہے. آلدو وہ زندہ ہے, لیکن اس کو نہیں پتا کہ اب وہ کب صحیح ہوگا. رائٹ, تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ تو اگر آپ بیمار ہوتے ہیں, یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر آپ مریض ہیں تو آپ روزے چھوڑیے رمضان میں, لیکن بعد میں رکھ لیجئے. لیکن اس کی پرابلم کیا ہے کہ اب اس کو کینسر ہو گیا ہے, اور اس کو نہیں پتا کہ اب یہ کب صحیح ہوگا, کیونکہ کینسر جان لیوا بیماری ہوتی ہے, اور جب تک انسان کی جان نہ چلی جائے کینسر نہیں ختم ہونے والا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنے لائف میں اب کبھی روزے نہیں رکھ سکتا. تو یہاں پہ اس کے اوپر جو ہے وہ فدیہ کا کانسیپٹ جنریٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, فدیہ کیا چیز ہوتا ہے؟ سپوز اگر آپ روزے نہیں رکھ سکتے رمضان میں, اور بعد میں بھی آپ اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ رمضان کے بعد نکل کے آپ ان روزوں کو فلفل کر سکیں, تو پھر آپ کے اوپر فدیہ کا کانسیپٹ لگتا ہے, یعنی کہ آپ کو فدیہ دینا ہوگا. ٹھیک ہے, اور یہ 2 طرح کے لوگوں کے اوپر اپلیکیبل ہوتا ہے. سب سے پہلے وہ لوگ جن کو کی کوئی جان لیوا بیماری ہو چکی ہے, اور اب ان کو نہیں پتا وہ کب ٹھیک ہوں گے, اور وہ مرنے کی کگار پہ آ چکے ہیں. دوسرے وہ لوگ جو بہت بوڑھے ہوتے ہیں, اولڈ پیپل, کیونکہ وہ جو ہے آلدو 85 to 90 ایئرس آف ایج پہ پہنچ چکے ہیں, اور اب ایک دم مرنے کی کگار پہ ہیں, لیکن ابھی وہ زندہ ہیں حالانکہ, اور وہ لیکن روزے رکھنے کی کنڈیشن میں بالکل نہیں ہے. تو ان کا بھی پرابلم کیا ہے کہ وہ روزوں کے بعد نکل کے, ایسا نہیں کہ وہ جوان ہو جائیں گے اور وہ روزے رکھ سکیں گے, وہ تو اور بوڑھے ہوتے جائیں گے نا. تو ان کے اوپر بھی یہ والا پھر کانسیپٹ ہٹ جاتا ہے کہ آپ رمضان کے باہر نکل کے روزے رکھیے. تو ایسے 2 لوگوں کے اوپر جن کو جان لیوا بیماری ہو, اور دوسرا جو لوگ بہت زیادہ بوڑھے ہوتے ہیں, 90, 100, 95 اس طرح کی عمر پہ پہنچ جاتے ہیں, اور وہ کسی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتے ہیں, تو پھر ان دونوں کیٹیگری کے اوپر ہمارا فدیہ کا کانسیپٹ نازل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, فدیہ کیا ہوتا ہے؟ فدیہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک روزہ چھوڑا ہے تو اس روزے کے بدلے آپ کو فدیہ دینا ہوگا. اور روزے کا فدیہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک مسکین کا کھانا کھلانا ہوگا. ٹھیک ہے, تو اگر کوئی بوڑھا انسان ہے, بہت بوڑھا ہے, بہت بزرگ ہے, اور وہ 30 کے 30 روزے نہیں رکھ پا رہا ہے, تو وہ 30 مسکین کو کھانا کھلائے. اب دیکھیں یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 30 مسکین کو کھانا کھلائے, یا پھر ایک مسکین کا جتنا کھانا بنتا ہے, سپوز 500 روپے ایک ٹائم پہ اگر کھانا بنتا ہے کسی مسکین کا, تو پھر وہ 500 روپے انٹو 30 کر کے اتنا ڈونیٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو لیکن فدیہ دینا لازمی ہے, کسی بھی انسان کے اوپر معاف نہیں ہے روزے, یہ بات یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے, تو 3-4 کنڈیشن یہاں پہ بنتی ہے. سب سے پہلے اگر آپ ہیلدی ہیں تو آپ کو رمضان میں ہی روزے رکھنے چاہیے. اگر آپ مریض ہیں یا سفر پہ ہیں تو پھر آپ رمضان کے باہر نکل کے روزے رکھ لیجئے, کسی اور دن اس کی گنتی پوری کر لیجئے. اگر آپ پیریڈس
میں ہیں یا پھر اگر آپ پریگننٹ ہیں, اگر آپ بریسٹ فیڈنگ کراتے ہیں تو پھر بھی آپ کے اوپر لازمی ہے کہ آپ رمضان کے باہر نکل کے گنتی پوری کریں اور کسی اور دن ان کے روزے رکھیں. اور ان کیس چوتھی کنڈیشن کیا ہے کہ اگر آپ بہت بزرگ ہیں, اگر آپ جو ہے کسی جان لیوا بیماری سے پیڑت ہو چکے ہیں تو پھر آپ کے اوپر فدیہ ہے. ٹھیک ہے, آپ کو فدیہ میں کیا دینا ہوگا, ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کا کھانا. تو آئی ہوپ کہ آپ کو رمضان کا کانسیپٹ اس طرح سے کلیئر ہو گیا ہوگا. ٹھیک ہے, تو واپس آتے ہیں. سب سے پہلی بات اس میں ہو گئی قرآن ریویل ہوا تھا اس منتھ میں. اب سب سے جو میجر بات تھی وہ یہی تھی, باقی اور بھی بہت ساری چیزیں اس منتھ میں ہوئی ہیں, ایک بار دیکھ لیتے ہیں. سیکنڈ بات کیا ہوئی ہے کہ ہم نے پہلی بار ایک بیٹل جیتی تھی, بیٹل آف بدر. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں اگر آپ ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گی. یہ پہلی بیٹل ہوئی تھی اسلام کی اور جو مسلمانوں نے جیت لی تھی, کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں سیکھنے کے لیے, اور اس کے بارے میں آپ کو سورہ آل عمران میں مل جائیں گی چیزیں. بہت ساری آیت ہیں جو بدر کے موقع کے اوپر ڈیڈیکیٹڈ ہیں. بیسیکلی اس میں 313 مسلمان تھے اور کافرین کی طرف سے ہزاروں میں لوگ آئے تھے, 1000 سے بھی زیادہ لوگ تھے کافر کی طرف سے. تو یہ ہو رہا تھا کہ کیسے ہم جیتیں گے, اور کبھی آپ اس کی ڈیٹیل پڑھیے گا آپ کی روح کانپ جائے گی کس طرح سے مسلمانوں کے پاس کتنی کم چیزیں تھیں. صرف چند گھوڑے تھے, صرف چند تلواریں تھیں, جو زرہ پہنی جاتی ہے وہ بھی سب کے پاس نہیں تھی, جو ڈھال ہوتی ہے جس سے لڑائی کری جاتی ہے وہ بھی سب کے پاس نہیں تھی. وہیں کافرین کے پاس چیزیں بھری ہوئی تھی, ان کے پاس گھوڑے بھی تھے, ان کے پاس تلوار بھی تھی, ان کے پاس ڈھال بھی تھی, ان کے پاس نیزے بھی تھے, سب کچھ تھا ان کے پاس. تو مسلمانوں کو ایک خوف ہوا کہ کس طرح سے ہم جیتیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آلریڈی بشارت دے چکے تھے کہ جیت آپ کی ہی ہوگی, بس آپ کو یہاں پہ کانفیڈنٹ رہنا ہے اور جنگ میں حصہ لینا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے بہت سارے منافقین جو ہے واپس چلے گئے تھے اور لوگوں کو بہکا دیا تھا انہوں نے کہ ہم تو کتنے کم ہیں اور اگر ہم وہاں جائیں گے تو مارے جائیں گے, تو اس سے بہتر ہے کہ ہم نہیں جاتے ہیں. تو یہاں پہ منافقت بھی کھل کے سامنے آ گئی تھی اور بہت سارے لوگ واپس چلے گئے تھے. جنگ میں جنہوں نے حصہ لیا تھا وہ 313 صحابی تھے. ٹھیک ہے, اور ادھر کی طرف سے 1000 سے بھی اوپر لوگ تھے. جس کے بعد لڑائی جب چھڑ گئی تو اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ فرشتے نازل ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سائڈ کی طرف, اور انہوں نے پھر باقاعدہ جنگ کری تھی کافرین سے, اور اس کے بعد جو ہے جو جیت تھی وہ مسلمانوں کے حق میں لکھی گئی. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں آپ کو ایک آیت مل جائے گی, میں نے یہاں پہ مینشن کیا ہے, سورہ آل عمران آیت نمبر 123. اس میں کیا فرمایا کہ وَلَقَدْ اور البتنا نصرکم اللہ, اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی, ببدرن بدر کے موقع پہ, وانتم اور تم اذلتن کمزور تھے اس وقت, فاتقوا اللہ تو ڈرو اللہ سے, لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بدر کے موقع کا ذکر کیا ہے, کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی تھی فرشتے نازل کر کے تمہارے اوپر. وانتم اذلتن, اور تم تو بہت کمزور تھے, صرف 313 تھے. فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون, تو ڈرو اللہ سے, پرہیزگار ہو جاؤ تاکہ تم شکر ادا کرو. ٹھیک ہے, اور اس کے بارے میں اور بھی بہت ساری آیت ہیں جو بدر کے پرسپیکٹو سے آپ کو مل جائیں گی قرآن شریف میں. تو یہاں پہ میرا بس پرپز ہے کہ میں آپ کو کوئکلی ایک بار بتا سکوں کہ رمضان میں کیا کیا چیزیں ہوئی تھی. تو یہ جو بدر کی جنگ ہے یہ بھی رمضان میں ہوئی تھی, 17 رمضان کو یہ ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اسی طرح سے تیسری سب سے بڑی چیز کیا ہوئی تھی رمضان میں, کانکویسٹ آف مکہ. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے تھے, اس کے بعد جب انہوں نے یہاں پہ تبلیغ کا کام شروع کیا تھا تو لوگوں نے بہت پریشان کیا, حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا شہر چھوڑ کے یثرب کے شہر جانا پڑا. یثرب آج کے شہر مدینہ کو کہتے ہیں, پہلے اس کا نام یثرب تھا. ٹھیک ہے, اور یثرب میں انہیں جانا پڑتا ہے اور اس کے بعد پھر واپس وہ مکہ کو فتح کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو فتح مکہ ہوتی ہے وہ اسی ٹائم پہ ہوتی ہے, رمضان کے موقع پہ. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے پھر ایک آیت بھی ریویل ہوئی تھی, اذا جاء نصر اللہ والفتح, یہ والی آیت. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد چوتھی سب سے بڑی ایونٹ اس میں کیا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ بیلیوڈ وائف خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال بھی رمضان میں ہوا تھا. ٹھیک ہے, یہ کون تھی؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی تھی, بزنس وومن تھی, اور جب ان کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی ہے تو اس ٹائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر غالباً 25 سال ہوتی ہے اور یہ 40 یا پھر 35 سال کی ہوتی ہیں, یعنی کہ ان سے بڑی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ بہت بیلیوڈ وائف تھی, اور عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ رضی اللہ عنہا ایمان لے آئی تھی, کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے بھاگتے ہوئے آئے تھے, جب جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس نمودار ہوتے ہیں اور ان کو بھیج کے کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ خوف ہو جاتا ہے اور وہ بہت ڈر جاتے ہیں. تو وہ دوڑتے ہوئے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں جاتے ہیں اور بہت ڈرتے ہوئے یہ واقعہ ان سے بیان کرتے ہیں. تو خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کو ہمت دلاتی ہیں کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں تو بے شک میں آپ کے اوپر ایمان لے آتی ہوں. اسی طرح سے یہ پہلی عورت ہوتی ہے اسلام کی جو کہ ایمان لے کے آتی ہیں. ٹھیک ہے, ان کی ڈیتھ کیوں ہوئی تھی؟ جب عام الحزن کا سال تھا, یعنی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی فیملی کا بائیکاٹ ہو گیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فیملی کے ساتھ 2 سے 3 سال باہر رہ رہے تھے, مکے کے شہر کے باہر, پوری طریقے سے ان کا بائیکاٹ ہوا تھا, کچھ بھی کھانے پینے کی چیزیں ان تک نہیں پہنچ رہی تھیں. تو اس ٹائم پہ اس قدر بھوک کا حال ہو چکا تھا کہ
لوگ چمڑے کو گلا گلا کے کھانا شروع کر دیے تھے، یہاں تک کہ جو جوتے تھے ان کے، جو چپل تھی، ان کو لوگ ابال ابال کے کھانا شروع کر دیتے ہیں. بھوک کا ایسا عالم ہوتا ہے. تو یہی ریزن ہے کہ بعد میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طبیعت اس وجہ سے خراب ہو جاتی ہے اور وہ وفات پا جاتی ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ایسی چیزیں کھانے سے ظاہر سی بات ہے آپ کا ڈائجسٹو سسٹم پورا ڈسٹرب ہو جائے گا اور ان کے جو ہے پیٹ میں کچھ دقت ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کا انتقال بھی اسی رمضان کے مہینے میں ہوا تھا، جس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہینوں تک نہیں مسکرائے تھے اور ان کو ہمیشہ غم رہتا تھا ان کے جانے کا. فائن. اسی طرح سے پانچویں ایک بہت امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ طائف کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ نے تھوڑی بھی اسلامک ہسٹری پڑھی ہے تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے ہوئے تھے اپنے پروفٹ ہوڈ کے 10ویں سال میں، تو وہاں کے لوگوں نے بہت ہی بدسلوکی کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور بہت ہی خراب بیہیویئر تھا. یہاں تک کہ پتھر مارے تھے ان کو، اس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پتھر مارے تھے کہ ان کے جوتے خون سے بھیگ گئے تھے اور ان کے جسم کا کوئی حصہ نہیں تھا جہاں سے خون نہ بہ رہا ہو. تو ان کو بہت دکھ پہنچا تھا اس بات سے. بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں ان کے پاس اور وہ پوچھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم دیجئے تو پہاڑوں کا فرشتہ ابھی اس بستی کو تباہ کر دے گا، 2 پہاڑوں کے بیچ میں ان کو دبا کے ہمیشہ کے لیے فنا کر دے گا. لیکن آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشنس کا لیول چیک کریں، انہوں نے منع کر دیا تھا اور انہوں نے کیا کہا تھا کہ یہی وہ بستی ہے جہاں سے بعد میں آنے والی قوم شاید میرے اوپر ایمان لے آئے، تو تم اسے تباہ مت کرو. تو یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے ہی نہیں، ان کے کیریکٹر کی مثالیں دی جاتی ہیں. تو بعد میں جا کے بہت بعد میں جب ہجرت ہو جاتی ہے یثرب کے شہر میں، اس کے بعد بہت بعد میں جا کے طائف کے لوگ جو ہیں وہ اسلام کی طرف آتے ہیں اور وہ بھی رمضان کا مہینہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو رمضان میں ہوئی تھی، جیسے کہ جو منگول ہوتے ہیں وہ بھی اسی مہینے میں ہارتے ہیں مسلمانوں سے. لیکن وہ سب اگر آپ بہت زیادہ ڈیپ میں جائیں گے اسلامک ہسٹری میں تو آپ کو سمجھ میں آئیں گی چیزیں. باقی موٹا موٹا یہ 5 چیزیں میں نے سلیکٹ کی جو آپ کو بتانا یا آپ کو جاننا ضروری تھا کہ رمضان کی کیا امپورٹنس ہے. ٹھیک ہے، تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس منتھ میں انٹر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جس طرح رمضان کا حق ہے ہمیں اس طرح اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے سارے گناہ اس مہینے میں جھڑ جائیں اور ہم ایک بہتر مسلمان بن کے عید کے بعد نکلیں. ٹھیک ہے، تو جزاک اللہ خیر. آپ نے جو بھی وقت یہاں پہ دیا، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین صلہ دے دونوں جہانوں میں اور ہمیں پڑھنے سننے کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.